آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 25 دسمبر 1876 قائد اعظم محمد علی جناح ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک تصور ہیں۔ تصور جب دلوں میں گھر کر لیتا ہے تو اس کی شکست ناممکن ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ بدل دیتے ہیں، اور ایسے لوگ تو ہوتے ہی نایاب ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل دیا کرتے ہیں۔ بابائے قوم کا شمار بھی ایسی ہی شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے حقیقی معنوں میں دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا۔ قائد اعظم محمد علی جناح قیام پاکستان کے وقت اپنی ایک تقریر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر رنگ، نسل، فرقے اور مذہب سے تعلق رکھنے کے حقوق کی حفاظت ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی، قربانی کی راہوں سے ملتی ہے آزادی۔ دسمبر 1876 کو پونجا جناح کے گھر پیدا ہونے والے محمد علی جناح، کون جانتا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بر صغیر کے مسلمانوں کا قائد اعظم بنے گا اور بابائے قوم کہلائے گا۔ اپنی انتھک جدوجہد، بہترین قیادت اور اصولوں پر ڈٹے رہنے والی اس شخصیت نے وہ کارنامہ کر دکھایا جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کو یاد رہے گا۔ اپنی سیاست کے ابتدائی ادوار میں انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے کام کیا، لیکن جلد ہی یہ بھانپ لیا کہ ہندو اکثریت میں رہ کر مسلمانوں کو بر صغیر میں ہمیشہ کے لیے محکوم قوم بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ محمد علی جناح کی جدوجہد قلیل عرصے میں مسلمانوں کو ان کی جداگانہ شناخت، نظریات، ثقافت اور روایات کو پروان چڑھانے کے لیے علیحدہ مملکت خداداد کی صورت میں سامنے آئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، اللہ سے دعا ہے کہ اس مشکل مرحلے میں ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو دانشمندانہ طریقے سے نبھانے کے قابل بنائے۔ لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ جس کا تیر، لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ جس کا تیر، ایسی کڑی کمان ہے محمد علی جناح۔ اگر بر صغیر کے مسلمانوں کو قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میسر نہ آتی اور حکیم الامت جناب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اور ان کو لیاقت علی خان کی وساطت سے مسلمانوں کی قیادت کے لیے لندن سے واپس نہ لاتے، تو جہاں ہمیں آزادی کی نعمت حاصل نہ ہوتی وہاں ہمارا حال بھارت کے مسلمانوں، سکھوں اور دوسری اقلیتی جماعتوں سے بھی بدتر ہوتا، جن پر بنیا سامراج نے جینا تک محال کر رکھا تھا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ قائد اعظم محمد علی جناح دنیا کی چند ان شخصیات میں شامل ہیں جنہوں نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر مسلمانوں کو علیحدہ وطن دلایا۔ مسلمانوں پر ان کا یہ عظیم احسان کبھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ محمد علی جناح جہد مسلسل، پیغام ہمت و صداقت کا، کروڑوں دلوں پر شعور کی دستک، تبدیلی کا انمٹ نشان، جس نے ناممکن کو ممکن بنا دیا، جس نے اپنی قوت ارادی سے بدل دی مسلمانان بر صغیر کی تقدیر۔ قائد اعظم محمد علی جناح وہ شخصیت جنہوں نے کام اور کام کے قول پر عمل کر کے علامہ اقبال کے خواب کو تعبیر میں بدلا۔ وہ جہد مسلسل پر یقین رکھتے تھے اور ساری زندگی اس پر ہی عمل پیرا رہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا قول ہے کہ فیصلہ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچو اور جب فیصلہ کر لو تو اس پر ڈٹ جاؤ۔ محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو پونجا جناح کے گھر پیدا ہوئے اور ایک نامور وکیل، سیاستدان اور بانی پاکستان تھے۔ محمد علی جناح 1913 سے لے کر پاکستان کی آزادی 14 اگست 1947 تک آل انڈیا مسلم لیگ کے سربراہ رہے۔ پھر قیام پاکستان کے بعد اپنی وفات تک وہ ملک کے پہلے گورنر جنرل رہے۔ سرکاری طور پر پاکستان میں آپ کو قائد اعظم یعنی سب سے عظیم رہبر
اور بابائے قوم یعنی قوم کے باپ کا خطاب دیا جاتا ہے۔ تیرا احسان قائد اعظم حشر تک ہم نہ بھول پائیں گے، تیرا احسان قائد اعظم حشر تک ہم نہ بھول پائیں گے، اس جہاں کا ہے سلسلہ جب تک تیری عظمت کے گیت گائیں گے۔ لنکن سے بیرسٹری کی تربیت حاصل کرنے والے جناح 20ویں صدی کے ابتدائی 2 اشروں میں آل انڈیا کانگریس کے رہنما کے طور پر ابھرے۔ اپنی سیاست کے ابتدائی ادوار میں انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے کام کیا۔ 1916 میں آل انڈیا مسلم لیگ اور آل انڈیا کانگریس کے مابین ہونے والے میثاق لکھنؤ کو مرتب کرنے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ پھر ہندوؤں کی پالیسی سمجھنے پر آپ نے 2 قومی نظریہ پیش کیا اور برصغیر کے 2 ممالک پاکستان اور ہندوستان میں تقسیم کرنے پر زور دیا اور اپنی کاوشوں سے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کی بنیاد رکھی۔ تو نے اظہار کو زبان بخشی، بات کرنے کا حوصلہ بخشا، تو نے اظہار کو زبان بخشی، بات کرنے کا حوصلہ بخشا، کفر و الحاد کے اندھیروں میں ایک نیا ہم کو ولولہ بخشا۔ قائد اعظم محمد علی جناح دنیا کے نقشے کو ایک نئی شکل دینے میں اہم کردار ادا کرنے والی شخصیت تھی۔ انہوں نے تاریخ میں اپنا نام سنہری حروف میں لکھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح ہمت و شجاعت کا پیغام ہے۔ آپ وہ تلوار ہیں جس نے مسلمانوں کے دشمنوں کے سروں کو کاٹ پھینکا۔ پاکستان زندہ باد۔